بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پھر مجھے کافی دنوں کی تاخیر کے بعد آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. دراصل میں کچھ ایسی مصروفیات میں الجھا ہوا ہوں کہ وقت نکالنا اس پروگرام کے لیے میرے لیے خاصا مشکل ہو گیا ہے، لیکن میں بہت جلد اسے ایک ریگولر فیچر بناؤں گا اپنی زندگی کا. اب میں بات کروں گا اپوزیشن کی اس غلط فہمی کا کہ وہ عمران خان کو نالائق، نکما، انکمپیٹنٹ قرار دے کر اس انجام سے بچ سکتے ہیں جس کے وہ بہت قریب آ چکے ہیں، اور انہیں اس انجام کے پاس لانے والے شخص کا نام عمران خان ہے. عمران خان کے بارے میں ایک ڈسیپٹیو امپریشن ہمارے میڈیا میں بھی ہے کہ شاید وہ بڑا بھولا بالا سیدھا سادہ آدمی ہے. بالکل غلط ہے. میں نے سارے وزیر اعظم جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، میں بھٹو بریلینٹ آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل ہے، ان کی اپنے انٹلیکچوئل آنیسٹی ڈاؤٹ فل ہے، لیکن ان کی بریلینس ڈاؤٹ فل نہیں ہے. ڈاکٹر کسنگر نے ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان واز ٹو اسمال اے کنٹری فار ہز ڈریمس. وہ ایسا ہی تھا. اسے امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، اسے فرانس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے ہٹ کے عمران خان جیسے ذہین وزیر اعظم میں نے نہیں دیکھے. بس چودھری محمد علی ایک ذہین شخص تھے، سہروردی اس سے پہلے تھے. لیاقت علی خان کی ذہانت کے بارے میں کوئی بہت اعلیٰ کوئی رائے نہیں رکھتا. اس کے بعد آپ فیروز خان نون وغیرہ یہ سارے شہزادے تھے، یہ نواب زادے تھے. چندریگر ذہین آدمی تھے. لیکن اس دور میں جو دور شروع ہوا ایوب خان کے بعد، اس میں جو ذہین آدمی سامنے آئے ہیں ان میں غلام مصطفیٰ جتوئی وہ پارٹ الگ کیئر ٹیکر تھے، لیکن وہ انٹیلیجنٹ پرسن، بس اس سے زیادہ نہیں تھے. وہ ہی واز ذہین تھے وہ آدمی. باقی جتنے لوگ ہیں وہ نالائقی کی معراج پر تھے. وہ ہو سکتا ہے جوڑ توڑ میں بڑے ماہر ہوں، جو کہہ لیجیے، یا دوسرے اور بھی کئی لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا. نواز شریف کا تو سب کو پتہ ہی ہے کہ سوچ لو کہ 3 منٹ تک اس تک بات پہنچتی ہے. اگر آپ کو بات کریں نا 3 منٹ تک لگ جاتے ہیں اس کے دماغ تک وہ بات پہنچے. باقی یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ اپنے ایریا میں بہت ذہین ہوں گے. راجہ پرویز اشرف، ان کا بھی سب کو پتہ ہے. تو عمران خان در حقیقت ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرائم منسٹرز ہے. ان کی انٹیلیجنس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ تو نالائق ہے. یعنی یہ ایک ہمارے میڈیا میں بڑی ایک یہ انڈرسٹینڈنگ یہ سوچ رہی ہے، طلعت حسین جیسے لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ یہ تو اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. جو شخص وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اٹھ رہا ہے. اس نے جو بھی اسٹریٹجی بنائی وہ کامیاب رہی. آپ اب تک دیکھ لیں، یہ پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ بھی فلاپ ہو گیا، اور بھی کہانیاں جو تھیں نا کہ ملٹری سول ریلیشنز میں بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے، وہ بھی وہ سوچ بھی ختم ہو گئی. تو عمران خان جو ہے اس کا جو اگر فیلیور ہوا تو اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ خود انکمپیٹنٹ یا نالائق ہیں. وہ بریلینٹ ہیں. میں ایک لفظ یہ کہتا ہوں، بریلینٹ. میں انہیں جانتا ہوں. وہ پڑھا لکھا آدمی ہے. وہ ٹھیک ہے اپنی فیسیلیٹیٹرس رکھتا رہا، کبھی ہمایوں گوہر رکھا، کبھی اکبر بابر رکھا، شیریں مزاری جیسی خاتون جو ہے نا، جو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. شی ڈزنٹ بلانگ ٹو دا آئیڈیالوجی آف آور پارٹی، لیکن وہ ہے وہ بہت اچھی ہوں گی. لیکن وہ بھی اس لیے کہ فیسیلیٹیٹر رہی ہے عمران خان کو نوٹس لینے میں، ادھر ادھر بات، کیونکہ عمران خان تو سارے کام نہیں کر سکتے. اتنے بڑے سے بڑا آدمی جو ہوتا ہے اس کو ٹائم کی کمی ہوتی ہے. لیکن عمران خان کی ہر تقریر ان کی اپنی ہوتی ہے.
وہ نوٹس لیتے ہیں، وہ ہی ٹاکس فرام ہز ہارٹ. میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ ان کی تقریر انہیں بنا کے دی، بہت پہلے کی بات ہے، میں نے انہیں دی ان کی. وہ ایک تو اردو نہیں جانتے تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا، لیکن وہ تقریر اپنی خود کرتے ہیں، ان کو پوائنٹس دے دیں، وہ ٹھیک ہے اگر انکارپوریٹ کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے. ہی از بریلینٹ. ان کی کمزوری کیا ہے؟ ایکلی ہیل کیا ہے؟ ہی ٹرسٹ رانگ پیپل. دیکھیں، آپ کو اندھا موڑ جو ہے نا نہیں موڑنا چاہیے کبھی بھی زندگی میں. جو آدمی آپ کے پاس آتے ہیں جن کو آپ نے اپنے اعتماد کا خزانہ دینا ہے، یہ بھی خزانہ ہوتا ہے، وہ آپ کے اعتماد کے قابل ہونے چاہیے. آپ کا فیلیور جو ہے ریٹ بہت کم ہونا چاہیے. عمران خان نے اس ایریے میں شاید ان کی مجبوری تھی، بدقسمتی تھی، انہوں نے غلط لوگوں پہ ٹرسٹ کیا، کچھ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے ویسے ہی. تو انہیں یہ جو ٹیم اس وقت ہے، یہ 2011 میں مجھے یاد ہے جب وہ جلسہ ہوا تھا لاہور کا، اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی یہاں اسلام آباد میں سیکریٹریٹ میں اس میں موجود تھا. اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جلسہ عام اسلام آباد، پہلے اسلام آباد میں خیال تھا یہ لاہور میں ہوگا، اور اس کے لیے یہ گراؤنڈ منتخب کیا جسے بھرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا. تو کوئی شخص جو تھا ہم میں اس کے حق میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا رسک لیا جائے کہ اگر وہ خالی میدان ہمیں تصویروں میں دکھائے تو ہمارے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. لیکن عمران خان کو 100% یقین تھا کہ ایسا ہی ہم کریں گے یہ جلسہ. وہ کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے جو لوگ تھے ان میں یہ لوگ نہیں تھے. میں سمجھتا میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا ان کو. یہ جوائن کیا ان میں ایک آدمی تو ایک ایسا ہے کہ اب خان صاحب شاید وہ یاد کر آ جاؤ، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اکبر صاحب یہ سیاست کتنی گندی چیز ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کو میں ایک اہم عہدہ دینے جا رہا ہوں جسے میں کبھی ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتا تھا. اب یہ ایک المیہ ہے سیاست کا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن فیلیور یہ ہے. آپ دیکھیں، آپ جہانگیر ترین کی اسٹوری آپ کے سامنے ہے. اب یہ شاہ محمود قریشی دیکھ لیے، بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے، لیکن انہیں بھی اپنی آواز بہت پسند ہے. انہیں بولنے کا موقع ملے تو بول جائیں گے. دیکھیے، ایک ڈپلومیٹ جو ہوتا ہے نا وہ بولتا بہت کم ہے. ڈپلومیٹ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کم بولتا ہے. وہ ایسے نہیں پریس کانفرنس سے نہیں کرتا. یو اوائڈ پریس کانفرنسز. آپ اگر جتنے بڑے عہدے پر ہیں اتنے کم آپ ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو. آپ ہر وقت الیکشن کیمپین پہ نہیں ہوتے. یہ بدقسمتی ہماری رہی ہے. اب میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ سمجھ لیں گے. میں آپ کو اپنا آج میں نے ایک کالم ری پروڈیوس کیا. 6 جولائی ہے. 6 جولائی 5 جولائی کے بعد آتی ہے. 5 جولائی 1977 کو کیا ہوا تو آپ جانتے ہیں. 6 جولائی کو جب میں سو کر اٹھا تھا تو میرا خیال بدلی 5 جولائی کو میں یہ واقعہ ہوا تھا. 5 جولائی کو تو بہرحال ٹھیک ہے وہ ایک واقعہ ہوا تھا سناٹا ہوا. 6 جولائی کو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. نہ کوئی ہمالیہ رویا، نہ دریائے سندھ میں طغیانی آئی، نہ لوگ سڑکوں پر نکلے. بس پوچھ رہے تھے لوگ ایک دوسرے کہ کیا ہوا. یہ ہمارا ملک کی تاریخ ہے. جب ایوب خان آئے تھے تو یہی ہوا تھا. جب ایوب خان گئے تو یہی ہوا. جب بھٹو گئے تو یہی ہوا. جب محترمہ کا تو میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ پہلی گورنمنٹ جو تھی 1990 کی، میں اس وقت میرے کلائنٹ تھے ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ. میں براس میں اس وقت بالکل ایکٹیو تھا. وہ میرے کلائنٹ تھے. میسی فرگوسن جو ہے نا ٹریکٹرز ہم نے فرگوسن ٹریکٹرز، میسی فرگوسن یس ہم نے لانچ کیے تھے. تو وہاں بیٹھا تھا. وہاں کے مینیجنگ ڈائریکٹر اکبر صاحب، خبر یہ ہے کہ آج حکومت کا تختہ الٹا جانا ہے 3:30 بجے قریب. میں نے کہا آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے پھر وہاں سے بات کی.
منسٹری آف انٹیریئر میں بات انہیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن خبر چھپ چکی تھی ایکچولی، نوائے وقت نے لیڈ اسٹوری چھاپی تھی، یہ جو ہے نا اٹ واز اے بگ نیوز بریک بائی عارف نظامی. عارف نظامی کی جرنلسٹک صلاحیتوں کے بارے میں میری کوئی بہت بڑی رائے نہیں، لیکن ان کی ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوتی ہے، یہ بات کوئی شک نہیں ہے. تو اس کا محترمہ کو علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو یہ ہماری تاریخ ہے. اس کے بعد نواز شریف دیکھ لیے، کوئی یعنی دریا جو ہے نا وہ تو یعنی کسی دریا میں نہیں آئی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، سناٹا ہوا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، البتہ میں خود مٹھائیاں بانٹنے والوں میں تھا. آپ یقین کریں کہ میں بہت پریجوڈسڈ جرنلسٹ ہوں. میں جب کسی ساتھ ہوتا ہوں کسی نظام کے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں، خلاف ہوتا ہوں تو خلاف ہوتا ہوں. ساتھ میں ایک ہی نظام کے، وہ ہے وہ نظام جس کا ہم نے عہد کیا تھا، جسے چارٹر آف آبجیکٹوز کہتے ہیں، ڈکلیریشن ہے، قرارداد مقاصد ہے. اس کے برعکس کچھ بھی اس ملک میں ہوگا وہ غیر آئینی ہوگا. کوئی بل پاس ہوگا غیر آئینی ہوگا. مجھے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں بتایا گیا جی کہ شینی مزاری نے یہ بل پاس کروایا ہے حقوق کا. میں نے کہا کیا یہ حقوق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے دیے تو ٹھیک ہے، تو آپ قرآن شریف پڑھ لیں. آپ قرآن شریف ضرور پڑھیں محترمہ شیریں مزاری صاحبہ. بہرحال اینی وے، میں اب آپ کو یہ ایک کالم سناؤں گا. یہ پرابیبلی میں بھول گیا تھا کہ میں نے لکھا تھا. یہ ہے 2013 کو چھپا تھا. اس کا عنوان ہے آئین اور بندوق. آئین اور بندوق. ہم سب خود کو مفکروں اور دانشوروں کی صف میں کھڑا کرتے ہیں یا نہیں، جنہیں ہمارے کرم فرماؤں نے اس صف میں کھڑا کیا ہے. ہم سب اس خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہماری آراء حتمی سچ کی بماد ہوتی ہیں. یہ بڑا باریک پرنٹ ہے، اس لیے میں پڑھنے میں دقت پیش آ رہی، لیکن میں پڑھتا جاؤں گا. اور مختلف معاملات پر ہم جو فیصلے صادر کرتے ہیں، ان فیصلوں کے دائرے سے باہر کوئی رائے حقیقت کے قریب نہیں ہو سکتی. چونکہ میں خود اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں اس خود فریبی کا شکار رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سچ ہی دریافت کیا ہے، میں سچ دریافت کر چکا ہوں. اس لیے مندرجہ بالا اسٹیٹمنٹ دیتے وقت مجھے کسی بھی طرف سے کوئی تردید کا امکان نظر نہیں آتا. یہ بالکل سچ ہے. لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے دریافت کر لی ہے، ٹروتھ از نون ٹو اس. تو گزشتہ 4 دنوں سے مجھے اپنے ملک کے مختلف اور مانے ہوئے تجزیہ کاروں کے ایسے تجزیے اور ارشادات ٹی وی چینلز پر سننے کا اتفاق ہو رہا ہے جن کی بنا پر میں یہ اسٹیٹمنٹ دینے اور اس موضوع پر تباہ آزمائی کیے بغیر نہیں رہ پا رہا. یہ اتفاق ہے کہ اس مرتبہ 5 جولائی کا دن ایسے موقع پر آیا ہے کہ دنیا بھر میں شورش کا سماں ہے. آمریت، جمہوریت، عوامی احتجاج، ریاستی جبر، اسٹریٹ پاور اور فوجی مداخلت جیسی ترکیبیں ہر ایک کی زبان پر ہیں. یہ 2013 اس وقت پہلے وہ ریولوشن آ چکا تھا، سو کال ریولوشن جو تیونس سے شروع ہوا تھا. میں اس زمن میں برادرم مجیب الرحمان شامی میرے دوست ہیں، ماضی میں میرے دوست رہے، اب بھی ہیں. ہمارے درمیان دوستی تو رہی ہے. دوستی تو ایک ایسی چیز ہے جس کا نظریات سے تعلق نہیں ہوتا. تو شامی نے ایک پروگرام میں فرمایا مصر کے صدر مرسی سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے آئین بناتے وقت کنسنسس یعنی مفاہمانہ اتفاق رائے تلاش نہیں کیا. اس ضمن میں انہوں نے بھٹو مرحوم کو اس بات پر خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے آئین سازی میں اتفاق رائے کو
اہمیت دی تھی اور بات بڑی مقبول ہے، لیکن میں یہ شاید سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے آقا جن کے ہم غلام ہیں، اگر وہ قرآنی تعلیمات کے نفاذ کے لیے مشرکین مکہ کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کے چکر میں پڑ جاتے تو کیا اسلام کا کہیں وجود ہوتا؟ یہ میرے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے. یا معاشرے کے لیے کنسنسس محض ایک طرح کا زہر قاتل نہیں ہے؟ طے شدہ منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا اختیار کیا جائے، یہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے. راستہ، منزل تو طے ہوتی ہے نا، منزل تو نہیں، منزل پہ تو مفاہمت نہیں کی جاتی کہ ہم نے جی ایک کہے جی میں کراچی چلیں، وہ دوسرا کہ نہیں ہم ٹنڈو الیار چلیں گے، دوسرا کہے نہیں ہم تو لاہور چلیں گے. یہ تو مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی نا. راستہ البتہ اگر آپ نے کراچی جانا ہے تو یہ مفاہمت ہو سکتی ہے، گاڑی میں جائیں، پیدل جائیں، جہاز میں جائیں، بس میں جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے، یا اپنی گاڑیوں میں جائیں. تو یہ بات طے ہے. میں اب یہ کہیں کہیں چھوڑ بھی رہا ہوں کہ اگر ہم مفاہمت کے چکر میں نہ پڑتے کالا باغ ڈیم کے معاملے میں، تو پاکستان آج انرجی اور آئل کے بحران کا شکار نہ ہوتا ہے. اس مفاہمت نے ہمیں مارا، بری طرح مارا، رگڑ رگڑ کے مارا ہے. ان دنوں جنرل ضیاء الحق اور بھٹو مرحوم کا ذکر بڑی کثرت سے ہو رہا ہے. یہ 5 جولائی کے حوالے سے بات ہے، کالم بھی اس زمانے میں اسی موقع پر چھپا تھا. کچھ تجزیہ کاروں نے جنرل ضیاء کو ملک کی ہر برائی کا ذمہ دار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تو ضیاء الحق تو کہتے ہیں بس جو بھی کوئی برائی کہیں نہ جی ضیاء الحق. تو میں یہ سوچتا ہوں اس ملک کی بہو بیٹیاں آج لباس کے بغیر گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں اگر ضیاء الحق نہ آتے. یہ بڑی خوفناک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، یہ فیکٹ ہے. یہ لباس ہمیں خواتین میں تھوڑا بہت نظر آتا ہے، یہ ضیاء الحق کے پیریڈ کی پیداوار ہے. پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو مرحوم کے ساتھ بد عہدی کی، درست، کوئی شک نہیں، اور ملک کا آئین توڑ کر بہت برا کیا، undoubtedly he did it. مگر ہمارے جو حکمران جنرل نہیں تھے انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا نہیں کیا. اقتدار پر قبضہ کرانے والی بندوق پر 1000 لانتے دیں، پھینکے، پھٹکار. مگر جس آئین کی چھتری تلے ملکی خزانے کو لوٹا جاتا رہا ہے یا اخلاقی اقدار پامال کی جاتی رہی ہیں، اس کی عزت و تکریم بھی ذرا اعتدال کے ساتھ کریں. ابھی میرا پیغام ہے اپنی قوم کو، ہمیں نکل آنا چاہیے اس جھوٹی انا سے. ہمارا مستقبل اس آئین کے ساتھ نہیں ہے. ہر جنرل برائی کا سرچشمہ نہیں ہوتا اور نہ ہر سیاستدان ہمارا رہنما ہوتا ہے. چور ڈاکو بھی اس ملک کے وزیر اعظم بنتے رہے.